JTR میڈیا ہاؤس. آپ بلوچستان گئے، پہلے جنوبی پنجاب گئے اور آگے گئے، ابھی کالام اور ان علاقوں میں بھی جائیں گے، کوہستان وغیرہ میں. تو یہ بتائیے آپ اپنے تجربے کی روشنی میں جو آپ نے مشاہدہ کیا ہے اس وقت، اس کی روشنی میں ایک بات بتا دیجئے گا کہ متاثرین کو، جتنے بھی متاثر ہوئے ہیں، ان کو کن کن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ، یہ سوال یوں پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ راشن دیے جا رہے ہیں، گھی آٹا تیل اور یہ تو کون سی چیزیں ان کو دینی چاہیے تاکہ یہ پیغام عام ہو جائے اور جو بھی مدد کرنے والے ہیں، رفاہی ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں یا مخیر حضرات ہیں، یا ہر شخص کی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنے حصہ ملائے، تو وہ کیا کیا چیزیں فراہم کریں؟ آپ کے سوال سے پہلے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. جی وہ یہ کہ الحمدللہ جو میں نے ایک لوگوں میں تو کراچی میں رہتا ہوں، زیادہ تر کراچی میں میرا وقت گزرتا ہے، تو جو اہل کراچی میں نے غم گساری دیکھی اور جو غم خواری دیکھی، جو فکر مندی دیکھی، تو وہ یقیناً لاجواب ہے. اس وقت کراچی کا ہر چھوٹا بڑا درمیانہ تاجر وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے وہ 100 بیگ راشن پہنچا دے، 200 بیگ راشن پہنچا دے. یعنی ایک عمومی فضا ہے. میں ابھی اپنے گھر سے یہاں آیا تو راستے میں میں نے 500 کے قریب سڑکوں پر کیمپ دیکھے، جی، جو محلے کے بچوں نے مل کر لگا لیے، بالکل. کسی مسجد کے باہر مسجد کے نمازیوں نے لگا لیے، حتیٰ کہ بچوں نے اپنی جیب خرچ اور غلے توڑ کر یہ چیزیں دے دی. کچھ NGOز نے لگا لیے، کچھ ویلفیئر اداروں نے لگا لیے، اور انہوں نے تو لگا لیے، ان کا اتنا کمال نہیں ہے. جو اہل علاقہ ہیں انہوں نے اپنے گھر کی چیزیں اٹھا کر ان کیمپوں کو بھر دیا لے جا کے. کوئی جو ہے وہ اپنے گھر سے دودھ کے ڈبے دے رہا ہے، کوئی اپنے گھر سے پانی کے ڈبے دے رہا ہے، کوئی اپنے گھر سے کوکنگ آئل اٹھا کر دے رہا ہے، کوئی اپنے گھر سے جو ہے وہ کپڑے اٹھا کر دے رہا ہے، کوئی جوتے اٹھا کر دے رہا ہے، کوئی مستورات کے کپڑے دے رہا ہے. حتیٰ کہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم کل اپنے کیمپ میں تھے تو ایک صاحب نے جو خواتین کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دے دی، کہ وہاں پر بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے گھر سے بے گھر ہو چکی ہیں، تو ان کو اس کی ضرورت پڑے گی. یعنی ایسی اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں ایک اجتماعیت پیدا کر دی، امت پناہ پیدا کر دیا، جسد واحد کا اللہ نے مصداق بنا دی. یہ بہت خوش آئند بات. لیکن یہ کہ اب جو آگے مدد کرنی ہے وہ پلاننگ سے، مینجمنٹ سے، اور وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنی ہے. جیسے آپ نے عرض کیا کہ ضرورت کس بات کی ہے، تو دیکھیں ضرورت جو ہے وہ منرل واٹر کی ہے، جیسے کہ صاف پانی پینے کو میسر نہیں ہے. ضرورت جو اس وقت ہے وہ میڈیکل کیمپس کی ہے، اس لیے کہ ان کو راشن وافر مقدار میں پہنچ گیا لیکن بچے بیمار ہیں، پانی ہے، مچھر ہے. ضرورت مچھر دانیوں کی ہے، پوری رات نہیں سو سکتے، دن میں گرمی ہوتی ہے اور رات کو مچھر کاٹ رہے ہوتے ہیں. ضرورت جو ہے وہ خیموں کی ہے کہ خیمے چاہیے، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ضرورت جو ہے وہ جانوروں کے چارے کی ہے. اچھا، اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ جانور بھی بہت متاثر ہیں. اسی طرح جانوروں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان ڈاکٹروں کی ضرورت ہے کہ ان کا بھی کیمپ لگے اور جانوروں کو بھی کوئی جو ویکسینیشن ہوتی ہیں اس موقع پر، اس لیے کہ ان لوگوں کا سارا اثاثہ جانور ہیں، ان کی ساری انویسٹمنٹ جانور ہے. اسی طریقے سے جو ضرورت ہے وہ بحالی کی ہے کہ ان سے پوچھا جائے بھائی آپ واپس کب اپنے گھروں میں جائیں گے اور آپ کب آباد ہوں گے. اس کے لیے اگر آپ کوئی تگ و دو کر سکتے ہوں تو وہ تگ و دو کی جائے. تو راشن پہنچانے کی سوائے 2-4 علاقوں کے، ایسا نہیں کہ راشن کی نیڈ ختم ہو گئی، راشن کی نیڈ موجود ہے، لیکن راشن کی نیڈ جو سڑکوں سے دور دراز جگہ وہاں ہے. سڑکوں پر جو متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں، روڈز پر جو ہیں، تو وہاں تو ہر آدمی ماشاءاللہ نکلتا ہے کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، اپنی گاڑی میں وہ پوری گاڑی لوڈ کرتا ہے راشن اور روڈ پر آ کر دے دیتا ہے ان کو. لیکن وہ آدمی جو ہے وہ نیچے نہیں اتر سکتا 2-2 کلومیٹر، 4-4 کلومیٹر، 6-6 کلومیٹر. تو راشن کی ضرورت اصل میں وہاں ہے. لیکن جو اصل ضرورت ہے وہ میں نے بتا دیا کہ منرل واٹر، میڈیکل کیمپس کی ضرورت ہے، مچھردانیوں کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جانوروں کے چارے کی ضرورت ہے. جانوروں کا چارہ نہیں ہے، سب ڈوب گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جانوروں کو جو ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو جو ویکسینیشن یا جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں ان کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خیموں کی بھی ضرورت ہے اور ان کو مستقل بحال کر دیا جائے، اس کی ضرورت ہے. ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں، مثال کے طور پر ایک جگہ پر کوئی 40-50 لوگ آ کر خیموں میں رہ رہے ہیں یا روڈ پر ہیں،
تو ان بچوں کے لیے کوئی مکتب شروع کر لیا جائے. اچھا تعلیم. کسی قاری کو بھیج دیا جائے, کسی قاری صاحب کو متعین کر دیا جائے, چند مخیر حضرات مل کر اس کو, ان کی جو تنخواہ بنتی ہے قاری صاحب کی, ان کو کہیں کہ جب تک یہ متاثرین یہاں بیٹھے ہیں آپ نے اس خیمے کے اندر تپائی لگانی ہے, قاعدہ رکھنا ہے اور ان کو پڑھانا ہے. تو یہ جو موقع ہوگا یہ ان بچوں کی رہنمائی کا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کو اردو بھی سکھا دی جائے, کچھ ان کو انگریزی بھی سکھا دی جائے, کچھ ان کو ریاضی بھی سکھا دی جائے. یعنی ان کے اندر علم سیکھنے کا, چاہے وہ دینی علم ہو, قرآنی علم ہو, قاعدہ ہو, ناظرہ ہو, چاہے وہ پہلی دوسری تیسری جماعت ہو, وہ لگن وہ شوق پیدا کر دیا جائے تاکہ جب یہ واپس اپنی بستیوں میں جائیں تو وہاں جا کے یہ اپنا بندوبست خود کریں, وہاں کوئی تعلیمی ادارہ بنائیں یا تعلیمی ادارے سے مربوط ہو, اپنے بچوں کو بھیجیں. تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے. JTR Media House.